الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا ما كنتم به تمترون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں ایک مخصوص قسم کی جہنمی درخت ہے۔ کچھ درختیں تو جنتی ہیں، زقوم ایک مخصوص ناپسندیدہ قسم کے رنگ و بو اور شکل والی ایک درخت ہے۔ فرمایا طعام الاثیم، یہ جو موٹے موٹے بڑے بڑے نامی گرامی گنہگار مجرم، طعام الاثیم، ان تمام وی آئی پی جہنمیوں کو اسی زقوم سے کھلایا جائے گا، ان کا خوراک یہیں سے فراہم کی جائے گی۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ چیز جب وہ کھائیں گے تو وہ تانبے کی طرح پیٹ میں رہے گا اور وہی جوش کہتا رہے گا پیٹ کے اندر، کیونکہ ماحول جہنم ہے، سب کچھ جہنم ہے، ہر چیز درجہ حرارت اوپر ہے، اس بجائے ہضم ہونے کی وہاں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پک رہا ہے۔ کغلی الحمیم، اور جوش مارتا ہے اس طرح جس طرح ایک جوش والے ایک دیگ میں، ایک بہت بڑے دیگ میں بہت پانی ہو اور شدید آنچ میں ہو اور شدید ان پر نوبت آئے کہ بہت شدت حرارت کے ساتھ وہ ابل رہے ہیں، جوش کے ساتھ ذریعے وہ بلبلے نکل رہے ہیں۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا جائے گا قیامت کے دن، پکڑو اس کو، اس فرعون صاحب اور ابو جہل صاحب اور ان کے پیروں کو پکڑو اور گھسیٹتا ہوا جہنم کی بالکل عین درمیان میں جا کر پھینک دو کہ ہر طرف سے کنارہ ان سے دور ہو جائے، کوئی ان کے دل میں یہ امید بھی پیدا نہ ہو کہ ہم کوئی تیرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، چلتے ہوئے کسی کونے تک پہنچ جائیں گے، نہیں، وصل جائیں گے۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، جہنم کی آگ اور بیچ کے اندر ہوتے ہوئے بھی پھر اس کے سر پر، سر کے اوپر سے جہنم کی جوش مارتے ہوئے پانی انڈیل دیا کرو۔ اور پھر ان سے یہ کہو، فرشتگان کرام سے فرمایا، ذوق، جی جناب، انجوائے کیجئے، تلذذ حاصل کیجئے، پی لیجئے، غسل کیجئے، لطف اندوز ہو جائیے، کیونکہ انک انت العزیز الکریم، ہم تو اپنے زمانے میں ان لوگوں میں سے تھے جن کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، قابل احترام تھے۔
لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، گھٹنے پر ہاتھ رکھتے تھے، پاؤں چھوتے تھے، اور تم نے ان لوگوں کو بھی الو بنایا تھا، ان پر کچھ چھوٹی موٹی اخراجات کر کر کے، کسی کو کچھ پیسہ دیا، کسی کو کپڑا دی، کسی کو چپل دی، کسی کو جوتا دی، کسی کے سر کے اوپر ہاتھ، کسی کو اپنے ساتھ بٹا کے کوئی تصویر لے لی. یہی بات تھی. اب مزہ چکھ لے اس عذاب کی کہ جس کا کوئی انتہا نہیں. اور یہ سارے جو ہے طعام الاثیم سے لے کر یہاں تک یہ تمام طبقات مشرکین و کفار جن کے لیے اللہ نے یہ سارا منظر اور سارا نظام بنایا ہے. فرمایا کہ فرعون صاحب اور فرعون جیسے ہر دور و زمانے کے لوگوں حیران رہے کہ ہمارے یہاں آنا، کیا حالت تھی ہماری، کیا طاقت تھی ہماری، کیا حیثیت تھی ہماری. اب دیکھو اس برے دن میں ہم مبتلا ہوئے. ذرا سوچ لو کہ تم پر یہ برا وقت کیوں آیا. اس لیے کہ ان هذا ما كنتم به تمترون. یہ وہی چیز ہے کہ جس کے واقع ہونے پر تم لوگ شک کرتے تھے. اگر یقین ہوتا کہ یہ مواقع آنے والے ہیں، یہ فرصتیں آئیں گی تو 1000 بار توبہ کر لیتے. تو وہی فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے غبار اپنے آنکھوں میں ڈال دیتا، اور یہی ابو جہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا خادم ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا. لیکن انہیں شکل جانے دو، قیامت کے لیے ہمیں ڈرا رہے ہیں. دنیا میں یہ طاقت ہے کہ پیٹ پر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ہمیں چیلنج کرتا ہے، ہماری طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے. ایرانیوں نے بھی یہی سمجھا، رومیوں نے بھی یہی سمجھا. مگر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی پکڑ لی. ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کی شوکت ختم ہو گئی، ان کی حیثیت ختم ہو گئی. ان کے بال بچے غلام اور باندیاں بن کے مسلمانوں کے گھروں میں آ گئے، اور آخرت کے عذاب اپنی جگہ منتظر. هذا ما كنتم به تمترون. یہ وہی موقع ہے، وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کرتے تھے. اب ذق انک انت العزیز الکریم. اب یہاں آپ اور آپ کے ذریعے الو بنے ہوئے، آپ کے نعرے باز، تالیاں بجانے والے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. اس لیے سوچا جائے میرے بھائیو. فرمایا کہ شجرۃ الزقوم یہ گنہگاروں کی خوراک ہے، تو اہل جنت کے بھی اسی طرح معاملات ہیں، اور ان کا ذکر خیر بھی اپنے موقع پر آ جائے. اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ